یعنی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کرا تھا کہ جو اندر گھر کی دیوار ہے وہ تو کچی ہے، اس کے اوپر گنبد نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو گھر کے باہر کی دیوار پر یہ گنبد کھڑا کیا گیا۔ تو اب یہ 3 دیواریں ہیں، یہ 3 دیواروں کے اندر جو پہلی دیوار تھی، سب سے گھر کی جو دیوار تھی، اس کے اندر پہلے زمانے میں ایک کھڑکی تھی، ایک دروازہ تھا اور اوپر ایک روشن دان تھا، روشن دان وہاں سے ہوا ہے۔ کھڑکی اور دروازہ جو پرانے زمانے میں بند کر دیا گیا تھا، رہ گیا تھا روشن دان، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد اس ڈر سے کہیں کوئی پرندہ اندر گر کر کے مر نہ جائے اور اس کی بسان بدبو وغیرہ اندر پھیلے، وہ بھی بند کر دیا گیا بالکل۔ تو اب کوئی اندر جانے کی جگہ باقی رہی، نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ کھڑکی ہے، تو بادشاہ بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہو کہ وہ دیوار پار کر کے اندر چلے جائے تو ممکن ہے، لیکن انسان نہیں جا سکتے۔ تو اب وہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے سامنے دروازہ کھولا گیا اور وہ بادشاہ صاحب یا فلاں وزیر اعظم جو اندر جا رہے ہیں، وہ جالی کا دروازہ کھولا گیا، وہ دیواروں کا دروازہ نہیں، وہ دیواروں کا دروازہ تو پیک ہے بالکل، اس کو یہاں کے بادشاہ بھی اندر نہیں جا سکتے۔ تو وہ جالی جو ابھی سعودی حکومت نے لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے گھر کی دیوار سے برکت لینی شروع کر دی تھی، اس کو چوما چاٹی یا اسے مسا کرنا، اس کو چھونا، تو یہ غلط کام ہے۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار کے تتبع سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیسے سلام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ وہ سلام کریں گے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ نے جو سلامتی کی دعا کرنی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، عمر فاروق کے لیے، اس پر اجر ملے گا، سنت کے کاموں پر آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن دیواروں کی چوما چاٹی کرنا، یا جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مسجد نبوی کے در و دیوار کو ابھی بھی وہ اپنے رومال اتار کر کے اس پہ پھیر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر برکت منتقل ہو جائے، یا کوئی احرام کا کپڑا لایا ہوا ہوتا ہے یا کوئی ٹوپی اتار کر کے اس پہ پھیر رہا ہوتا ہے، یہ سب غلط کام ہے۔ تو یہ پرانے زمانے میں جب شروع ہوئے تو اس زمانے کے جو علماء کرام تھے، لوگ کہتے ہیں نا یہ وہابی، تم تو اس زمانے کی پیداوار ہو، ہمیں بیچارے ہم وہابی کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے۔ تو یہ جو وہابیوں کے عقیدے ہیں نا، جو ان کی نظر میں وہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، تو اس زمانے کے اندر یہ دوسری دیوار بنائی گئی، گھر کے باہر ایک اور دیوار بنائی گئی تاکہ لوگ گھر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں۔ اب وہ کچھ عرصے تک نئی دیوار تھی، لوگوں کو معلوم رہا کہ بھائی یہ تو نئی دیوار ہے، کچھ نہیں کرنا یہاں پہ، لیکن آہستہ آہستہ پھر نئی نسلیں آتی رہیں، وہ سمجھے کہ یہی گھر کی دیوار ہے، پھر علماء نے ایک اور دیوار بنوا دی۔ پھر آخر میں سعودی حکومت نے کہا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز رہے کہ دیواریں ہم بناتے رہیں گے تو سمجھیں گے گھر کی دیوار ہے، تو ہم جالی لگوا دیتے ہیں۔ انہوں نے جالی لگوائی، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، وہ جالی کو بھی چوما چاٹی کے لیے پھر آخرکار مجبوراً سعودی حکومت کو وہاں پہ پولیس والوں کو کھڑا کرنا پڑا یا حیا والوں کو کھڑا کرنا پڑا، تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور آرام سے بتائیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے۔ مسا جو ہے وہ آپ نے حجر اسود کا کرنا ہے، اس کو چومنا ہے، اس کو آپ نے مسا کر سکتے ہیں، یا اس سے پہلے والا جو رکن یمانی ہے اس کو آپ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ گھر کی دیواروں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، بلکہ یہاں پر آ کر کے ہم نے آپ کے لیے ادب سے سلام پیش کرنا ہے، سلامتی کی دعا کرنی ہے، تو وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا۔